السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اس اجلاس کے معزز صدر جناب اسلم خان صاحب، ناظم صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹکا و گوا و دیگر ذمہ داران جمعیت، اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اجلاس کی اس آخری تقریر کے طور پر مجھے آپ کے سامنے جس عنوان اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے نصح و خیر خواہی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو کہ جو بندے احسان کرتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں. اور احسان کی جو بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی شکل ہے خیر خواہی، نصح و خیر خواہی. یہ نصح و خیر خواہی کتنی عظیم صفت ہے. اگر دین کا تعارف، دین اسلام کا تعارف ایک جملے میں نہیں، ایک لفظ میں کرنا ہو، دین کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے دین کا انٹروڈکشن دیجئے مجھے، دین کا تعارف کیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے دین کا تعارف کیا ہے، دین کا انٹروڈکشن کیا ہے، اور وہ ایک لفظ میں جو پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کرنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ورڈ، ایک لفظ جو پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے، جو پورے دین کی نمائندگی کرتا ہے، وہ لفظ ہے النصیحہ. الدین النصیحہ. دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے بھلا چاہنے کا. قلنا لمن یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کی خیر خواہی؟ کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، اور عامت المسلمین کی خیر خواہی. تو دیکھو یہ ایک لفظ ہے جو ہمارے پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے، نصح و خیر خواہی. نصیحہ کیا چیز ہے؟ نصیحہ اپنے ذہن کو دوسروں کے سلسلے میں ہمیشہ پازیٹیو رکھنا اور مثبت رکھنا، دوسروں کا ہمیشہ بھلا سوچنا، بھلا کرنا. دوسروں کا برا کرنا تو چھوڑو، شریعت کہتی ہے کہ برا سوچو بھی مت. برا کرنے کا مرحلہ سوچنے کے بعد آتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ دین تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، دین تمہیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کا برا کرنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کا برا کرنے کی سوچو بھی مت. اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھو کہ میں کیا بھلا کر سکتا ہوں، کس کے کام آ سکتا ہوں، کس کو کیا نفع پہنچا سکتا ہوں، کس کو کیا فائدہ میں دے سکتا ہوں، میری ذات سے کس کا کیا بھلا ہو جائے، کس کی بات بن جائے. ہمیشہ یہ سوچ رکھو، یہ دین ہے، الدین والنصیحہ. اور یہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ سبھی کے ساتھ، سبھی کے ساتھ. گھر میں والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، سب کا بھلا چاہنا. یہ دین ہے، یہ دیندار کی پہچان ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جو خیر خواہی ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہنا، اور حدیث میں جو ہے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ،
کہ تمام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، تو کیا خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کا بھلا چاہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں؟ کیونکہ حدیث میں مسلمانوں کا ورڈ ہے، مسلمانوں کا لفظ ہے، غیر مسلمین کے خیر خواہ بننا نہیں ہے کیا؟ ایک اصول یاد رکھیے، قاعدہ یاد رکھیے، احادیث میں جو بھی اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ احادیث میں جو بھی اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں وہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، وہ اخلاقی تعلیمات غیر مسلمین کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی لاگو ہوں گی۔ پیارے نبی نے مسلم کا لفظ کیوں یوز کیا؟ پھر جیسے حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، اور غیر مسلم کو تکلیف دینا جائز ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ پیارے نبی نے مسلمون کیوں کہا جانتے ہیں؟ اس کو قید تغلیبی کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وہاں غالب آبادی مسلمانوں کی تھی اور آپ کے مخاطب جو تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے پیارے نبی نے مسلمون کہا، ورنہ تو جو اخلاقی تعلیمات ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ خیر خواہی مسلمانوں کی کرو، یعنی خیر خواہی سب کی کرو، سب کا بھلا چاہو۔ حضرات یہ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کرتے ہوئے پیارے نبی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے تھے، تو جن باتوں پہ وہ بیعت کرتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہوئے جب بیعت کی تو جن امور پر آپ نے بیعت لی اس میں سے النصح لکل مسلم، آپ نے مجھ سے بیعت لی کہ وعدہ کرو کہ ہر مسلمان کا بھلا چاہو گے، ہر مسلمان کا خیر چاہو گے، ہر مسلمان کے خیر خواہ اور ہمدرد بنو گے، یہ وعدہ کرو۔ آپ نے وعدہ لیا ان سے باقاعدہ۔ اور بھائیوں، یہ دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کے خیر خواہ بننا، اس کے کئی عملی تقاضے ہیں۔ چند ایک میں آج آپ کی میری تقریر میں اس کے کچھ عملی تقاضوں کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ 8:30 تک اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دوسروں کے خیر خواہ بننے کا الدین النصیحہ کا پہلا تقاضا یہ ہے، جسے لسان نبوت نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسرے ساروں کے لیے پسند کریں، اور جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو دوسرے ساروں کے لیے ناپسند کریں۔ کیا مطلب؟ جو اپنے لیے پسند ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو۔ مثال کے طور پر میں ایک پریکٹیکل مثال، عملی مثال ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے گھر کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل گیا، اچھا داماد مل گیا یا اچھی بہو مل گئی، بہت خوش ہو جاتے ہم، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا، اچھا داماد مل گیا یا اچھی بہو مل گئی، ٹھیک، خوش ہونے کا حق ہے ہمیں۔ لیکن ہمارے رشتہ دار کو جب اچھا داماد مل جاتا ہے یا ہمارے رشتہ دار کو جب اچھی بہو مل جاتی ہے ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے، یہ جلنے لگتے ہیں۔ اور بسا اوقات کچھ کم ظرف ایسے بھی ہوں گے آرزو کریں گے کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، تلخیاں آ جائیں، ٹوٹ جائیں۔ یہ مومن نہیں، یہ دیندار نہیں، ایسا شخص، ایسی سوچ رکھنے والا بھلے سے وہ مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہو کے کیوں نہ نماز پڑھتا ہو۔ جو چیز اپنے لیے پسند ہے سب کے لیے وہی پسند کرو۔ تمہیں پسند ہے کہ تمہیں اچھا داماد ملے، تمہیں پسند ہے کہ تمہیں اچھی بہو ملے، تمام مسلمانوں کے حق میں، تمام رشتہ داروں کے حق میں یہ سوچ رکھو کہ اللہ ہر بچی کو اچھا شوہر دے اور ہر بچے کو اللہ اچھی بیوی دے۔ یہ سوچ، یہ ہے خیر خواہی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بزنس ترقی کرے، اور جب بزنس ترقی کرتا ہے، تجارت پھلتی ہے، پھولتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن جب کسی دوسرے کی ترقی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔
کوئی دوسرا ہمارے سامنے ترقی کرتا ہے تو یہ ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، رویہ بدل جاتا ہے ہمارا، تیور بدل جاتے ہیں ہمارے. یہ دینداری نہیں اور یہ خیر خواہی نہیں. تو خیر خواہی الدین النصیحہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز سب کے لیے پسند کریں، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی چیز سب کے لیے ناپسند کریں. اسی طرح سے نصح و خیر خواہی کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے فراخ دلی. لوگوں کے حق میں ہم فراخ دل بنیں، اپنے دل کو بڑا کریں، بڑا رکھیں اپنے دل کو. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو سب کے ساتھ ہمیشہ بڑے دل کا معاملہ کرتا ہے، فراخ دلی کا معاملہ کرتا ہے. خریدتا ہے تب بھی فراخ دلی سے خریدتا ہے، بیچتا ہے تب بھی فراخ دلی سے بیچتا ہے، اور کسی سے اپنے حق کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے تو تقاضا بھی کرتا ہے تو فراخ دلی سے کرتا ہے. آپ مارکیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ترکاری خریدنی ہے، مارکیٹ جاتے ہیں آپ، منصوبہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ترکاری ملے، ایک دم تازی ترکاری ملے، کوالٹی والا سامان ملے، یہ سوچ لے کے آپ جاتے ہیں. اچھی بات ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے. لیکن جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اور اس بازار میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے کاروباری آپ کی کوالٹی اور معیار کی ترکاری رکھ کے بیچ رہے ہیں، وہیں اسی بازار میں کسی کنارے ایک 70-80 سالہ بوڑھیا بیٹھی بزنس کر رہی ہے. کوئی 70-80 سالہ بوڑھا ادھر بیٹھا ہوا بزنس کر رہا ہے. یہ ان کے آرام کرنے کی عمر ہے. اولاد نافرمان نکلی ہے، یہ اگر خود نہیں کمائیں گے تو پیٹ نہیں بھر سکتے. آرام کرنے کی عمر میں یہ بڑھیا، یہ بوڑھا مارکیٹ میں آ کے چلچلاتی دھوپ میں صبح سے شام تک بیٹھے ہیں، اور یقیناً بڑے بڑے کاروباریوں کے پاس جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی تو نہیں ہوگی ان کے پاس. فراخ دلی یہ ہے، خیر خواہی یہ ہے، آپ قربانی دو، آپ قربانی دو، اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کرو، جاؤ اس بڑھیا کے پاس خریدو، وہ سڑے ہوئے ٹماٹر کچھ کیوں نہ آ جائیں صحیح، جاؤ اس بوڑھے کے پاس خریدو، بھلے سے اس بیگن کا اور اس ترکاری کا معیار کچھ کم کیوں نہ صحیح. یہ مومنانہ کردار ہے اور یہ خیر خواہی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. خود غرض نہ بنو، خود غرض نہ بنو. جو خود غرض ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. خود غرض اسے بس ہمیشہ اپنا فائدہ عزیز ہے، وہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، دوسرا جائے بھاڑ میں. اسے بہر صورت اپنا فائدہ عزیز ہے، مجھے اپنا فائدہ کرنا ہے، بھلے سے سامنے والے کا نقصان کر کے صحیح، سامنے والے کا نقصان کر کے صحیح ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ جو واقعی دیندار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ بولیں گے کیا یہ کیسا ذہن ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہیں. کون ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، نبی جن کی بات میں نے بتائی، انہوں نے پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کی کس بات کی؟ کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا، اس بات کی بیعت کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں مارکیٹ گئے، وہ سمجھ رہے ہیں، گھوڑا خریدا. کتنے میں خریدا گھوڑا؟ 300 درہم کا خریدا. گھوڑا خریدنے کے بعد جب اس گھوڑے کی سواری کی، اس گھوڑے کو دوڑایا، اس گھوڑے کو چلایا، بگایا، سواری کی، اتنا عمدہ لگا، اتنا عمدہ لگا، لوٹ کر گئے بازار. اس تاجر کو پکڑا جس نے کہ گھوڑا بیچا تھا. کہا اللہ کے بندے، اتنے نادان، اتنا بولا پن، اتنا شاندار گھوڑا تم نے 300 درہم میں دیا. اس کا حق تو یہ، آپ جانتے ہیں کتنی قیمت انہوں نے دی خود سے. کہا میرے حساب سے یہ گھوڑا کم سے کم 800 درہم کا ہے.
مزید ایکسٹرا 500 درہم اٹھا کے دیے. کہا تم نے بیوقوفی کی ہے, نادانی کی ہے. 800 درہم کے گھوڑے کو 300. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, چیز اگر وہ حق رکھتی ہے, اس کوالٹی کی ہے, مارکیٹ میں وہ ریٹ ہے, بیچارہ سامنے والا بھولا بھالا ہے, اپنے بھولے پن کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر لے رہا ہے, تو آپ اس سے خرید کر خوش نہیں ہونا کہ میں جو ہے اپنا بڑا فائدہ کر لیا. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نہ خود کا نقصان کرو نہ دوسروں کا نقصان کرو. نہ خود کا نقصان نہ دوسروں کا نقصان. کیسی تربیت پیارے نبی نے صحابہ کی تھی. جا کے اس کو خود سے 500 درہم مزید بڑھا کر 800 درہم دے کے آئے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح سے حضرات خیر خواہی کے جو بہت سارے تقاضے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی کہ زندگی میں کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ زندگی میں. مجبوری کا جو وقت ہے نا, یہ مدد کا وقت ہوتا ہے, یہ مدد کرنے کا وقت ہوتا ہے. آج سامنے والا مجبور ہے, آج اس کی مجبوری سے آپ غلط فائدہ اٹھاؤ گے, کل یہی مجبوری اور اس سے بڑی مجبوری آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. کسی مجبور کی مجبوری کا غلط فائدہ ہرگز مت اٹھائیے. یہ الدین النصیحہ کا بہت بڑا تقاضا ہے. کیسے بھائی, ہم کیسے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ایک شخص ہے, ہمارا دوست, جان پہچان کا, رشتہ دار, کوئی بھی کیوں نہ ہو, ہسپتال میں اس کا کوئی عزیز, اس کا لڑکا, اس کی لڑکی, اس کی بیوی کوئی ایڈمٹ ہے, لمبا چوڑا خرچہ ہے 5-6 لاکھ کا, کہیں اسے پیسہ مل نہیں رہا ہے, قرض میں بھی نہیں مل رہا ہے. وہ آتا ہے, آ کر ہم سے کہتا ہے کہ میری وہ زمین, وہ جو سائٹ ہے ذرا خرید لو نا, مجھے پیسہ چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ مارکیٹ ریٹ اس کا 20 لاکھ ہے. مارکیٹ ریٹ 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ میں تو جائے گی وہ زمین, مگر ہم دیکھ رہے مجبور ہے, اب اسے بہر صورت فائدہ چاہیے. ہم کہتے ہیں 10 لاکھ میں دو, 12 لاکھ میں دو, جبکہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہے, ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ کم سے کم اس کی قیمت 20 لاکھ ہے اس وقت مارکیٹ میں. بس اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 لاکھ میں دو. اب بیچارے کو چونکہ بیچنا ہے بہر صورت وہ بیچ دیتا ہے, نقصان میں ہی صحیح. جب کوئی خریدار نہیں ملتا ہے آپ کے پاس, آپ جو 12 بولے نا, لے لو مجھے دے دو, کیا خوشی سے دے گا وہ, دے کر خوش ہوگا وہ. اپنی وہ سائٹ بیچ کر اسے کتنا دکھ ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی اس کو. اور میں مومن نہیں رہوں گا اگر ایسے مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے خوشی ہوتی ہے, تو میں مومن نہیں رہوں گا. الدین والنصیحہ, دینداری کیا ہے؟ سب کا بھلا چاہنا. اپنے لیے جو سوچ رکھتے ہیں, اپنے لیے جو ذہن رکھتے ہیں, سب کے لیے وہی سوچ رکھنا, وہی ذہن رکھنا. اسی طرح سے حضرات نصح و خیر خواہی کے جو تقاضے ہیں, اس میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے, غلطی کرنے والے کی اصلاح کرنا. یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے. جو غلط کر رہا ہے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے, اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا, اس کی اصلاح کرو, اصلاح کی کوشش کرو. لیکن خیر خواہی کا ایک اور تقاضا جو اصلاح کی سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے, بعض مصلحین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے اور ان کی نصیحت وہ فضیحت بن جاتی ہے. سامنے والے کو ذلیل کر کے جو اصلاح کرتے ہیں, اس سے یاد رکھو کبھی اصلاح نہیں ہوتی. آپ سامنے والے کو ذلیل کر کے اس کی اصلاح کا خواب نہیں دیکھ سکتے. آپ اصلاح کرو اور یوں کرو کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے, اسے رسوا نہ کرو, اسے ذلیل نہ کرو. کیسے بھائی؟ اللہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں کیسے نمونے ملتے ہیں. تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ ہے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کم سن, دونوں نے دیکھا ایک بزرگ کو وضو کر رہے ہیں, بزرگ, اور غلطی کر رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں, اور وضو کرنے والی شخصیت بڑی عمر والی بزرگ. دونوں نے کہا ہم جا کے اگر ڈائریکٹ بولتے ہیں شرمندہ ہوں گے, کہ بچوں کو جو مسئلہ معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے, شرمندہ ہوں گے. دونوں نے کیا طے کیا؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے, دونوں نے یہ طے کیا, دیکھیے اسلوب ان کا. دونوں گئے بزرگ کے پاس, بولے کہ چچا جان, ہم دونوں میں
وضو کے طریقے میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا وضو کا طریقہ دیکھیں, کس کا وضو کا طریقہ صحیح ہے. حضرت حسن نے پہلے وضو کیا سنت رسول کے مطابق پورا وضو. حضرت حسین نے بھی بعین ہی ویسے ہی سنت رسول کے مطابق پورا وضو کی. بزرگ میسج سمجھ گئے, وہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میری غلطی کی اصلاح. جب دونوں کا وضو دیکھا انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں غلطی کر رہے تھے. کہا کہ یہ دونوں لڑکے مجھے اصل میں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے. شکر ادا کیا بزرگ. یہ ہوتی ہے نصیحت, یہ ہوتی ہے خیر خواہی. بہت سارے لوگوں کی نصیحت وہ فضیحت میں بدل جاتی ہے پیارے نبی کی کا اسلوب نہ ہونے کی وجہ سے اور پیارے نبی کے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے. تو بھائیوں, جیسے میں نے کہا یہ بہت عظیم صفت ہے, بہت عظیم صفت. یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور یہ وہی پیدا کر سکتا ہے النصیحہ, خیر خواہی, جو دین کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو, جس کے ظرف میں وسعت ہو, جس کا دل بہت بڑا ہو. کم ظرف وہ کہ بس کی بات نہیں یہ صفت پیدا کرنا. تو یہ حدیث کہتی ہے دین و نصیحہ کہ دینداری کا اصل امتحان دوسروں کے ساتھ معاشرت میں, دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہوتا ہے. جو دوسروں کے ساتھ معاشرت, لین دین اور معاملات میں جتنا پرفیکٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا دیندار, اور جو اس میں جتنا کمزور ہو تو وہ اس کے دین میں اتنی ہی کمی ہو. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.